ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ کل گزشتہ اس کا ترجمہ بھی ہوا اور یہ باتیں بتلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھائی فجر کی، 10 راتوں کی، تو فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ یوم الضحیٰ، عید الاضحیٰ کی فجر بھی مراد ہے، ولیال عشر تو وہ یوم النحر کی 10 راتیں بھی مراد ہے، محرم کی مراد ہے، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں مراد ہے، مفسر ان کے مختلف رائے۔ والشفع والوتر، طاق اور جفت راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، واللیل اذا یسر، رات کی قسم کھائی، یہاں رات سے مراد، یہاں بھی مفسرین کے مختلف رائے کہ ہر رات کے بارے میں کہاں گیا، یا ہجرت کی رات کو کہاں گیا، یا شب معراج کی رات کو کہاں گیا۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، اصل چیز بیان کرنے سے پہلے بیچ میں یہ کہاں گیا تو عقل مندو، یہ ساری باتیں کہہ کر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس میں جواب محذوف، اہل مکہ سے جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت کی بات اہل مکہ سے کہی جا رہی، اس وقت ہم سن رہے ہیں تو اس وقت ہم سے کہا جا، یہاں ایک جواب محذوف جو بیان نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ لَتُعَذَّبُنَّ يَا أَهْلَ مکہ، اگر تم نے بھی ایسی حرکتیں کی تو ہم ضرور بھی ضرور تمہیں بھی عذاب دیں۔ اب یہ باتیں کہہ کر اللہ تعالیٰ مثال بیان کر، الم تر کیف فعل ربک بعاد، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے علم میں بات نہیں ہے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کون ہے؟ یہ کہاں واقع تھی؟ یہ کس نبی کے ماتحت اور انڈر میں چلتی تھی؟ قوم عاد یہ یمن کی وادی دہنا میں رہنے والی قوم تھی، بڑی قداور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صحت اور تندرستی دی تھی، ان کے بازوؤں میں بڑا زور تھا۔ جغرافیہ والے کہہ رہے ہیں کہ احقاف یہ ایسی جگہ یہ واقع ہے، یہ لوگ جن کے ایک جانب تو نجران ہے، دوسری جانب عمان ہے، تیسری جانب حضر موت ہے، اور چوتھی جگہ بحرین ہے، اور بیچ میں لوگ واقف، بڑی طاقتور قوم تھی۔ وہ اگر کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے زور سے تو اس کا بیجا نکال دیتے، اور کسی کو یوں پکڑ لیں تو پسلیاں ملا دیتے تھے اور پسلیوں کو توڑ دیتے تھے۔ سرکش اور طغیان قوم تھی۔ قرآن کریم میں
ان کو مختلف صورتوں میں کئی تفصیل سے، کئی اختصار کے ساتھ جہاں جیسی ضرورت پڑی ہے تقریباً 10 مرتبہ اس قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ ارم ذات العماد، یہ ارم قوم عاد کو بھی کہتے ہیں، اور ایک آدمی کی وجہ سے ان کو اس کی اولاد کہی گئی۔ ارم جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا پرپوتا تھا۔ عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح، اس ایک آدمی کی نسبت سے۔ اب اس میں عاد اولا اور عاد ثانیہ، ان کے بعد جو قوم آئے گی قوم سمود، یہ 250 سال کے بعد آئی تھی۔ ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، دوسری عاد، اور ان کو عاد اولا، پہلی عاد کہا جاتا ہے۔ بڑی سرکش و طغیان قوم تھی۔ ان کو ستونوں والے کہے گئے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ بھی لمبے گڑنگے تھے، اس وجہ سے ان کو ذات العماد کہا گیا، یا اس وجہ سے کہ وہ خود جب اپنے مکان تراش کر بناتے تھے تو اس میں بڑے لمبے لمبے ستون رکھتے تھے، اور ان کا مزاج تھا اپنے مکانات میں عالیشان مینارہ ہونا چاہیے، گنبد ہونے چاہیے، اور گھر پر بہت پیسے لگاتے۔ یہ برج خلیفہ کا تو کوئی ویلیو بھی نہیں، اتنی لمبی لمبی عمارتیں بناتے تھے، اور ہر منزل کے بیچ میں 40-40 فٹ کا فاصلہ رکھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی قوم ہوگی، جبکہ اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے بھائی۔ آج تو سارا کمپیوٹر سسٹم ہو گیا، وہ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ کمپیوٹر سسٹم سے پورے برج خلیفہ پر آئے گا، وہ سب پرنٹ کیا ہوا۔ اس زمانے میں تو اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود کیا اللہ نے اس قوم کو بڑی مہارت دی تھی۔ اپنی تمام تر پونجیاں وہ جو ہے تعمیرات پر خرچ کرتے تھے، جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے تھے وہ اس پر لگاتے تھے، اور اگر پیسے کم پڑ جاتے تھے تو پھر ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کا مال ظلم و ستم سے ہڑپ کرتے تھے، اور مال حاصل کرنے میں ان کو کسی بھی درجے کی حرکت کرنی پڑتی تھی، کر گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انہی میں سے ایک نبی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کی طرف سے ایک نبی بھیجا، اس لیے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بہت سرکشی اور طغیانی مچا رکھتے، فساد مچایا تھا۔ یہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے لمبے لمبے واقعے ہیں، لیکن جہاں کہیں آگے موقع آیا تو اس کو بولتے جائیں گے۔ بہرحال سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھا، یہ نہیں مانتے تھے، یہ تو حضرت ہود علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آ گئے۔ قوم میں چند لوگ تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو سنا اور سمجھا، باقی نہیں مانتے تھے۔ اور کبھی کبھار ان کو اتنا غرور ہوتا تھا اپنی طاقتوں پر، اپنی مالی حالت پر، اپنی جسمانی تندرستیوں پر، کہ کبھی فخر سے آ کر کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ بڑے لمبے دڑنگے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے جیسی مخلوق ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کی،
نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. ہود علیہ السلام نے کافی محنت کی. ہر نبی اپنے قوم کے لیے رحمت للعالمین ہوتا، رحمت بن کر آتا ہے، پوری قوم کے لیے رحمت ہوتا. ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں بہت کوششیں اور محنتیں کرتا، لیکن جن کی مقدر میں نہیں ہوتا ہے وہ نہیں مانتے ہیں. انہوں نے بھی سربلند کیا، طغیانی اور سرکشی کی. ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کرو، یہ پکڑ لے گا. تو کہتے ہیں یار تو جب بھی آتا ہے ڈراتا رہتا ہے، جا کچھ نہیں ہوتا ہے. حالات شروع ہوئے اور شروعات ایسا ہوا، پہلے مالی تنگی شروع. سمجھ رہے ہیں بھائی، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے مالی تنگی شروع ہوئی. شور ہے ابھی مارکیٹ میں، رجوع کرنا چاہیں اللہ سے. خشکی شروع ہوئی، بارش رک گئی. ان کی کھیتیاں اور لہلہاتا ماحول، ہریالا ماحول خشکی میں تبدیل ہوا. تنگ آئی قوم عاد اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ علاقے منتقل کرتے ہیں. ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی علاقہ تبدیل نہ کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مان لو، مجھ کو فالو کرو، یہ سارے مسائل یہاں رہ کر حل کروا دوں گا. پھر تکبر کیا کہ اگر تیری وجہ سے بارش اتر سکتی ہے تو ہمیں ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے. دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے بیوقوف اور پاگلوں سے. اللہ کا اولو العزم پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے مسئلے حل کروا دیتا ہوں، بس جو کہہ رہا ہوں وہ مان لو. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہم پر وہ حال نہ کر دے ہمارا کہ نفس ہم پر غالب ہو جائے. ماننے تو تیار. اور کتنی خطرناک بات کہی کہ اگر تیری وجہ سے بارش آتی ہے تو ہمیں ایک قطرہ بھی منظور. پھر اللہ کا نظام دیکھیں کہ دور سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہوا نظر آیا. قوم عاد نے دیکھا اور کہا آذا عارض ممطرنا، ہاں یہ بادل ہے جو ہم پر رحمت برسائے گا. جب بادل قوم کے سر پر آیا تو آواز آئی اس میں سے رمادا لا تذروا، ان پر ایسی آگ برساؤ، ایسی ہوا پھینکو ان پر کہ ایک بھی باقی نہ کر. اللہ تعالیٰ نے اس بادل سے ایسی تیز و تند ہوا اس قوم پر اتاری کہ جس کا شور دور دور تک جاتا. تقرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اس قوم پر عذاب جاری رہا. اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ پھینکا ہے، کھجور کے لمبے لمبے درختوں تنوں کے برابر پڑے ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ پھینکا. یہ پہلی مثال اللہ نے بیان کی. دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. آپ قوم سمود کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. یہ قوم عاد کے 200-250 سال کے بعد ان کا بھی وجود ہوا. یہ بھی قوم پہاڑوں میں عالیشان مکانات تراشتی تھی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ قوم جبارین، ظالم قوم بھی تھی، ظلم و ستم کرتی تھی.
اور وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِئِينَ، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں عالیشان مکانات بنواتے تھے کہ زلزلوں سے محفوظ رہیں، اس سے محفوظ رہیں۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، جہاں دنیا کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کی طاقتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور سورہ شمس میں آپ نے سنا قوم سمود کو بھی ان کی طرف بھیجے گئے اللہ کے اولو العزم پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام نے سمجھایا، قوم وہ بھی سرکشی اور طغیانی اپنی جسمانی طاقتوں پر تکبر کرتی رہی، اتراتی رہی، اور اسی تکبر نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ایسی تباہ کی کہ نام و نشان مٹ گیا۔ یہ قوم سمود جو ہیں یہ عرب کے شمالی جانب تبوک کے جانب میں یہ قوم موجود تھی۔ آپ علیہ السلام جب تبوک کی لڑائی کے لیے لے جا رہے تھے تو اس علاقے میں پہنچے تو حضرات صحابہ کو کہا جلدی جلدی سے یہاں سے گزریں، یہاں کے کسی پانی کو استعمال نہ کریں سوائے اس کنویں کا پانی جہاں سے صالح علیہ السلام تو اٹھنی پانی پیا کرتی تھی، بس آپ وہیں سے پانی استعمال کریں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے پانی استعمال نہ کریں۔ حضرات صحابہ میں سے ایک جماعت میں بھوک لگی تھی تو آٹا بھی گوندا تھا اور وہ دوسرے پانی سے آٹا گوندا تھا، اس کنویں سے نہیں جس کی طرف سے آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ ہم نے اس کنویں کے علاوہ دوسری جگہ سے پانی لے کر یہ آٹا گوندا ہے، کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا اس کو پھینک دو، اس کو کھاؤ مت، یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ بہرحال تو قوم سمود نے بھی جب حد سے زیادہ سرکشی اور طغیانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ یہ دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ آپ قوم سمود کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم نے بھی ان کو اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ اب تیسری مثال بیان کر رہے ہیں، اور فرعون ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ میخے والا اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں، دو وجہ، ایک تو ظالم کمبخت نالائق جب کسی مجرم کو سزا دیتا تھا تو وہ میخیں ٹھوکتا تھا تختے پر، ان پر پھونٹے جھڑ دیتا تھا تاکہ مجرم ہل نہ پائے، اس طرح وہ سزا دیتا تھا۔ آسیہ سے اس کو بے حد محبت تھی، حضرت آسیہ سے، لیکن کمبخت کو جب پتہ چلا کہ اس نے موسیٰ کے مذہب کو قبول کر لیا، حق کو تسلیم کر چکی ہے، کمبخت کو اتنی محبت تھی حضرت آسیہ سے کہ اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی محبت کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کرتا تھا، حالانکہ اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، تخت و تاج تھا، مال و دولت تھی، فوجیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن محبت میں وہ شادی نہیں کرتا تھا۔ لیکن دیکھو سرکشی کتنی خطرناک چیز، جب بات آئی مذہب پر تو اس نے اپنی محبوبہ حضرت آسیہ سے بھی کچھ پرواہ نہ کی۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ جتنی اس کمبخت کو اسلام سے محبت نفرت تھی، اللہ تعالی ہم کو اتنی محبت دے دیں، اور جس طرح انہیں مذہب کے خاطر اپنی محبوبہ کو بھی قربان کر دیا اور اس کا بھی نہ سوچا ایک لمحے کہ نہیں ہمارا بھی ایمان ایسا ہونا چاہے، ایمان کی خاطر کچھ بھی آئے ہمیں اس قسم کا مزاج بنانا چاہیے کہ دین کے خاطر۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جہانگیر جو تھے، سلطان جہانگیر، ان کی جو محبوبہ تھی نور جہاں، سلطان جہانگیر جب کسی معاملے میں فیصلے کرنے بیٹھتے تھے، جب ان کی عدالت قائم ہوتی تھی
تو نورجہاں پیچھے کھڑی رہتی تھی، اور جب جہانگیر فیصلے کرتے تھے تو نورجہاں بھی سنتی تھی، اور اگر کہیں ایسا لگے کہ یہاں جہانگیر نے غلط فیصلہ کیا ہے یا اس فیصلے میں سختی یا زیادتی ہے تو نورجہاں پیچھے سے اشارہ کرتی تو سلطان جو ہے اپنا فیصلہ بدلتے تھے اور بدل دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دربار میں ایک شیعہ لایا گیا اور اس کی شکایت یہ کی گئی کہ شیخین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جہانگیر نے فیصلہ نافذ کیا کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے، گردن قلم کر دی جائے۔ نورجہاں نے پیچھے سے دامن اور گریبان کھینچا کے نہیں، یہ غلط فیصلہ ہے، یہ میرا استاد ہے، اس کا مجھ پر احسان ہے، فیصلہ بدل دیجیے۔ سلطان جہانگیر ٹس سے مس نہ ہوا، اپنے فیصلے سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہ ہوا اور فیصلہ نافذ کر۔ نورجہاں نے کہا، ناراض ہوئی کہ آج تک جب میں نے کبھی کہا آپ نے فیصلہ بدلا، کیوں فیصلہ نہیں بدل رہے ہیں؟ اس وقت جہانگیر نے جو جواب دیا تھا کہ جانے من جاد آدم ایمان نداد، میری جان میں نے تو اس کو اپنی جان بھی ایمان نہیں دیا۔ بات جب ایمان پر آئی تو اپنے محبوب سے محبوب ترین چیز کو چھوڑ، اور آج ہم معمولی چیزوں کے لیے ایمان کے سودے کر دیں، یہ بہت غلط بات۔ اللہ تعالیٰ تیسری مثال فرعون کے بیان کر رہے ہیں کہ میخوں والا فرعون۔ تو ایک بات کو یہ کہ جب وہ مجرموں کو سزا دیتا تھا تو میخیں ٹھوکتا تھا، یا دوسرا مطلب یہ لیا گیا کہ ان کے خیمے جو ٹینٹ اور تمبو وہ باندھتے تھے تو اس میں سونے کے کیل اور میخیں ٹھوکتے، اور اس کے گھوڑے کے جو ٹاپ ہوتے تھے نالین، اس میں سونے کی کیلیں ٹھوکتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، اس نے بھی کمبخت نے بہت سرکشی مچائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی کرسی اور تخت اقتدار کو بچانے کے لیے کمبخت نے 12,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ آج کے زمانے کا فرعون بھی اس سے کچھ کم نہیں، اس نے بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم لوگ درس قرآن جلالین پڑھ رہے تھے تو حضرت الاستاد نے ایک بات کہی تھی۔ اس وقت غالباً بوش تھا امریکی وزیر اعظم، اس نے بھی بہت ظلم و ستم مچا رکھا تھا، اس کا بھی تذکرہ تھا۔ 2002 بھی اس وقت بہت 2003-04 میں ہم نے یہ پڑھا تھا تو 2002 کو گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، تو وہ سارے زخم بھی تازہ اور ہرے تھے۔ حضرت الاستاد نے فرمایا تھا کہ آج کے زمانوں کے فرعون سے اس زمانے کا فرعون کچھ اچھا تھا۔ کیا کہا؟ آج کے زمانے کے فرعون سے اس زمانے کا فرعون کچھ اچھا تھا۔ اور میرے بھی دل میں ایک خیال آیا تھا کہ یار وہ فرعون جس نے کئی ہزار لوگوں کو مار دیا، بڑے لوگ تھے، حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی طالب علم کو اشکال ہو تو جواب یہ ہے کہ جس وقت فرعونی کا ایک فرعونی مارا گیا
جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا اور وہ کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی. تو جب یہ شکایت فرعون کے پاس لائی گئی کہ اپنا ایک آدمی مارا گیا، ان کا ایک مار دو، تو ظالم نے اس وقت انصاف کی بات کہی تھی کہ بھائی جس نے مارا ہے اس کو پکڑ کر لے آؤ، میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا. اگر یوں ہی کسی ایک کو اٹھا کر مار دیتے ہیں تو ظلم ہو جائے گا. تو ظالم نے اس وقت انصاف کی بات. اور آج کے حکمران جنہوں نے بغیر کسی قصور اور جرم کے کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ اور برباد کی، اور لاشوں پر کھیلتے ہوئے وہ کرسیوں پر جا کر بیٹھے، اور اس وقت بھی اتنا اودھم مچا رکھا، اتنا ظلم کر رہے ہیں بھائی. ابھی ایک جو نیا قاعدہ نافذ کرنے جا رہے ہیں، پہلے تو ہمیں قوم کی بے وقوفی پر تعجب ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو کوئی سمجھ بھی نہیں رہا کہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا. کھول کر ہم لوگ ہماری شریعت پر ویسے بھی نہیں کر رہے ہیں بھائی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک عذاب نازل ہو گیا اور ہمیں محروم کر دیا گیا، اور پھر جیسے بھائی جوانی ہوتی ہے تو سجدے کرنے کی طاقتیں ہوتی ہیں تو نہیں کرتے ہیں، اور جب بڑھاپے آ جاتے ہیں تو تمنا ہوتی ہے کہ یار ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھو. ابھی آزادی ہے، کوئی شریعت پر چلتا نہیں، اور جب خدا نہ کرے ظالموں کا زور چل گیا اور انہوں نے نافذ کر دیا، چاہ کر بھی نہیں کر پاؤ گے تو کیا کرے؟ کوئی نہیں سمجھتا ہے کچھ. بہرحال تو اس وقت بھی یہ کیا نہیں کر رہے، فرعونیت ان میں بھی بھری ہوئی ہے. الذین طغوا فی البلاد، تنبخت نے زمین میں بہت سرکشی مچائی، اپنی کرسی اور تختہ اقتدار بچانے کے لیے 12,000 بچوں کو شہید کر دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ 90,000 حمل گرا دیے گئے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان میں سے اکثر فسادی تھے، بہت فساد مچایا زمین میں انہوں نے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اور مسلط کر دیا تیرے رب نے ان پر عذاب کو. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ان کے گھات میں بیٹھا ہوا تھا. یہ ساری مثالیں بیان کر کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی ناپاک حرکتیں، یہی برائیاں، یہی خرابیاں، یہی بدی اور یہی بری عادتیں اور یہی تمہارے اندر تکبر، برائی، سرکشی، تو یعنی اپنے رب کی نافرمانی تمہارے اندر بھی ہے. اب قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، اس وقت قرآن مجھ سے بات کرتا ہے، قرآن آپ سے بات کرتا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہی چیزیں تمہارے اندر بھی ہیں، تو پھر تیرا رب یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بری عادتوں سے، ان اخلاق رذائل سے، ان نافرمانیوں سے، اللہ کی زمین میں فساد پھیلانے سے، اللہ ان اعمال سے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، ان سب سے ہم سب کو بچنے کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ مزید باتیں بیان کر رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ادہ مجلس میں بیان کریں. واللہ